السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج نے ملک پر مکمل ٹیک اوور کر لیا ہے، اس بات کی تصدیق اب امریکہ سے بھی آئی ہے۔ امریکی تھنک ٹینک اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اہم تفصیلات اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ دوسری جانب ڈیڈ لائن گزر چکی لیکن اسٹیبلشمنٹ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ خان اور فوجی عدالتوں میں اپیل کا حق دینے کے حوالے سے معاملات کیا چل رہے ہیں۔ ایک ایسا نقطہ پایا جاتا ہے جس کے تحت ہماری اسٹیبلشمنٹ فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرموں کو اپیل کا حق نہیں دے رہی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ 28ویں آئینی ترمیم کی تاریخ سامنے آ چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اگلے چند ماہ میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اس پر بھی اس ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے۔ ناظرین کرام، اب پاکستان کے اندر لوگ کھل کر بول رہے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بظاہر 27ویں ترمیم کروانے کے بعد نظام پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر چکی ہے، نظام کو مزید جکڑا جا چکا ہے، کیونکہ اس وقت حکومتی سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی بنی ہوئی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو حکم آتا ہے، ہماری پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتیں اس پر منوعن عمل کرتی ہیں۔ پہلے 26ویں ترمیم، پھر 27ویں ترمیم، درمیان میں آپ دیکھیں فیلڈ مارشل کی مدت ملازمت بڑھانے کے حوالے سے خبریں، پھر گزشتہ دنوں ایک بار پھر آرمی ایکٹ میں ترامیم کر کے چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ تخلیق کیا گیا اور اس کی مدت 5 سال کی گئی۔ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی ہو یا تحریک تحفظ یا پاکستان ہو، یہ سیاسی جماعتیں تو اس پر کھل کر بول رہی ہیں، آواز اٹھا رہی ہیں، سول سوسائٹی بول رہی ہے، وکلاء برادری، بڑے تگڑے وکلاء کھل کر بول رہے ہیں، سپریم کورٹ میں درخواستیں بھی دائر ہو رہی ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کا واحد مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے اندر 27ویں ترمیم کے بعد جو تباہی اور بربادی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اسے کسی طرح روکا جائے۔ اب پاکستان کے اندر تو آواز اٹھی رہی تھی، امریکہ سے بھی اس بات کی باقاعدہ تصدیق ہو چکی ہے کہ پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج نے مکمل طور پر ٹیک اوور کر لیا ہے۔ 27ویں ترمیم اور اس کے تناظر میں ہونے والی قانون سازی کے بعد یہ معاملات مکمل کھل چکے ہیں۔ خبر ہے بی بی سی کی جانب سے امریکی تھنک ٹینک کا حوالہ دیتے ہوئے جو خبر شیئر کی گئی ہے، خبر ہے کہ کیرولین ڈیوس کی جانب سے یہ خبر ہے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کے پارلیمان نے فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو نئے اختیارات اور عمر بھر کے لیے گرفتاری اور مقدمات سے استثناء دینے کی منظوری دے دی ہے۔ ناقدین کے مطابق یہ قدم خود اختیاریت یا شخصی حکومت کی جانب پیش رفت ہے، یعنی خود کو با اختیار بنانا، ون مین آرمی شو جیسے عموماً کہا جاتا ہے مارشل لاؤں کے دوران کہ ایک شخص کے پاس ساری طاقت مرتکز ہو جاتی ہے، تو اسی طرح کی صورتحال سے ہمیں بی بی سی آگاہ کر رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 27ویں یعنی ترمیم سے ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے طریقہ کار میں بھی نمایاں تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ ترمیم کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس سے مسلح افواج کے تنظیمی ڈھانچے میں شفافیت اور وضاحت پیدا ہوتی ہے اور عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کا بوجھ کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ بی بی سی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ایٹمی صلاحیت کے حامل ملک پاکستان کی سیاست میں فوج کا کردار طویل عرصے سے نمایاں رہا ہے، کسی براہ راست اقتدار پر قبضے کی صورت میں تو کبھی پس پردہ اثر و رسوخ کے ذریعے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان میں کبھی سویلین خود مختاری بڑھی تو کبھی جنرل پرویز مشرف اور ضیاء الحق جیسے فوجی حکمرانوں کے دور میں عسکری غلبہ نظر آیا۔ اس حوالے سے تجزیہ کار اس سویلین عسکری توازن کو ہائبرڈ نظام کہتے ہیں۔ بعض افراد اس ترمیم کو اس بات کی علامت سمجھتے ہیں کہ صورتحال فوج کے حق میں جا رہی ہے اور سیاستدانوں کا سارا کنٹرول اس پر ختم ہو چکا ہے۔ پھر بی بی سی کہتا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں قائم ولسن سینٹر میں ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ مائیکل کوگل مین کہتے ہیں، میرے نزدیک یہ ترمیم اس بات کا تازہ ترین بلکہ شاید سب سے مضبوط ترین اشارہ ہے کہ پاکستان اب ہائبرڈ نظام نہیں بلکہ ما بعد ہائبرڈ نظام کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، یعنی مارشل لا کی طرف پاکستان قدم بڑھا چکا ہے، نہ صرف بڑھا چکا ہے بلکہ مارشل لا کی حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ بات کہہ رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں قائم ولسن سینٹر ساؤتھ ایشیا انسٹیٹیوٹ کے مائیکل کوگل مین۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں جہاں سول اور فوج کے درمیان طاقت کا توازن اپنی حد سے بڑھ چکا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ اپنے اختیارات بڑھا چکی ہے جبکہ دوسری جانب سیاستدانوں کے پاس اختیارات کم ہوئے ہیں۔ خاص طور پر ترمیم کے بعد جو منظوری ہوئی ہے اس میں اب بحریہ اور فضائیہ کی کمان کی نگرانی بھی فیلڈ مارشل کے حوالے کر دی گئی ہے اور فیلڈ مارشل کا عہدہ اور وردی تا حیات ہوگی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہیں ذمہ داریاں سونپی جائے گی جو صدر اور وزیر اعظم کے مشورے سے طے ہوں گی۔
یہ توقع کی جا رہی ہے کہ انہیں پوری زندگی بھر عوامی امور میں نمایاں کردار حاصل ہوگا. تو یہ صورتحال امریکی تھنک ٹینک بنا رہے ہیں. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں حالات کتنے زیادہ خرابی اور بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. دوسری جانب دوسری ڈیڈ لائن گزر چکی. ڈیڈ لائن کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ 7 مئی 2025 کو سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کو آئینی اور قانونی طور پر درست قرار دیا، اور اس ٹرائل کی اجازت دینے کے بعد فوجی عدالتوں میں چلائے گئے ٹرائل کو قانونی اور آئینی حیثیت مل گئی. ساتھ ہی سپریم کورٹ نے کہا کہ پارلیمنٹ 25 روز میں قانون سازی کر کے اپیل کا حق دے، کیونکہ موجودہ آرمی ایکٹ میں اپیل کا حق نہیں دیا گیا. لیکن 45 روز گزرے 7 مئی کے بعد اور اپیل کا حق نہیں دیا گیا. پھر 22 ستمبر 2025 کو سپریم کورٹ نے اسی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا، اور پیراگراف نمبر 68 میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ ادارہ جاتی التجا، یعنی سپریم کورٹ حکم نہیں دے رہی، پارلیمنٹ سے ریکویسٹ کر رہی ہے، ارتجا کر رہی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، ہم نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا فوجی عدالتوں والا، تو ہماری اتنی عزت رکھ لیں کہ آپ ان لوگوں کو اپیل کا حق دے دیں. لیکن 22 ستمبر کے بعد 45 کے اب 55 روز گزر چکے، ابھی تک پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو جو فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں اپیل کا حق نہیں دیا گیا. 2 ڈیڈ لائن گزر چکی، اپیل کا حق دینے میں حکومت یا پارلیمنٹ سنجیدہ نظر نہیں آتی. اس دوران 27ویں ترمیم ہو چکی. گزشتہ دنوں آرمی ایکٹ، نیوی ایکٹ، فضائیہ کے ایکٹ میں ترامیم ہو چکی، لیکن فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ لوگوں کو اپیل کا حق نہیں دیا گیا. اور اس کی وجہ بڑی موٹی سی ہے. میں اس سے پہلے آپ کو مسلسل بتا چکا ہوں کہ فیض حمید والے معاملے کو خان کے ساتھ جوڑا جائے گا، لیکن اس میں خان کو خدشہ یہ ہے کہ شاید سزائے موت سنائی جائے. لیکن اچھی چیز اس میں یہ ہے کہ جو سزائیں سنائی جائیں گی اس کے بعد خان کی رہائی کی سنجیدہ کوششیں شروع ہوں گی، کیونکہ اس سے خرابی اور بگاڑ اتنا بڑھ جائے گا کہ شاید سسٹم کے لیے سسٹین کرنا مشکل ہو جائے. تو خان کو جو فیض حمید کے ساتھ جوڑا جائے گا اس میں اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ ابھی اپیل کا حق دے دیتی ہے تو کیا ہوگا؟ اپیل کا حق دینے سے خان کو اگر فوجی عدالتوں سے سزا سنائی بھی گئی تو وہ فوری طور پر متعلقہ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور 100% امکان ہے کہ خان کے خلاف فوجی عدالتوں کا یہ فیصلہ اڑ جائے. اب اس کو روکا کیسا جائے؟ روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپیل کا حق ہی نہ دیں. یعنی 7 مئی کو فیصلہ آیا، آج 17 نومبر ہے، اپیل کا حق نہیں دیا جا رہا، کیونکہ خان بھی اس کے بینیفیشری بنیں گے، دیگر لوگ بھی بینیفیشری بنیں گے جن کے خلاف ابھی ہماری اسٹیبلشمنٹ مقدمہ چلانے کا سوچ رہی ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، صرف موضوع حالات کا انتظار کیا جا رہا ہے، کیونکہ رواں ہفتے ہی فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کا فیصلہ آنے کا کبھی امکان ہے. کوشش ہے کہ خان کو اپیل کا حق نہ ملے، کیونکہ اگر خان کو اپیل کا حق نہیں ملے گا تو ان کے پاس صرف ایک فورم ہوگا، اور وہ یہ کہ وہ فیلڈ مارشل کے سامنے درخواست کرنے پر مجبور ہوں. تو سوال یہ ہے کہ کیا خان فیلڈ مارشل سے معافی کی درخواست کرے گا؟ اور یہ جھکانے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ اگر خان کو فوجی عدالتوں سے سزا ہوتی ہے تو اس بات کا زیرو امکان ہے کہ خان عاصم منیر سے کوئی رحم کی اپیل کریں گے کہ میری سزاؤں پر نظر ثانی کی جائے. تو خان اپیل نہیں کریں گے آرمی چیف کو. دوسری جانب پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کر کے آپ خان کو یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں اپیل کا حق نہیں دے رہے. تو یوں خان کو ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت میں رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ نہ خان فیلڈ مارشل کو درخواست دے گا، نہ اس کی رہائی کا رستہ کھلے گا، اور یوں خان فوجی عدالت سے سزا یافتہ ہونے کے بعد اسی سزا کو پورا کریں گے، بھگتیں گے. اب اس میں ان کو کتنی سزا ہوتی ہے، کیونکہ 13 مئی 2025 کے روز خان کے دونوں بیٹے انٹرویو میں اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ انہیں دھمکی دی گئی ہے کہ ان کے والد کو ایک ایسے مقدمے میں پھنسایا جا سکتا ہے جس میں ان کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. دوسری جانب حنیف عباسی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ 28ویں ترمیم اس سال کے آخر میں نہ آئی تو اگلے سال مارچ سے پہلے آئے گی. کوئی مہینہ پہلے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹارگٹ زیادہ سے زیادہ جنوری 2026 تک کا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جنوری 2026 میں ہی 28ویں ترمیم والا جو کٹی کٹا ہے وہ بھی کھول دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے جو کوئی کمی پیشی یا کوتاہی رہ گئی تھی اس پورے سسٹم کو ٹیک اوور کرنے میں، شاید وہ بھی مکمل ہو جائے گی. تو یہ اس وقت صورتحال بن رہی ہے. حنیف عباسی نے کیا کہا ہے یہ ذرا ان کا کلپ ملاحظہ کریں. 28ویں ترمیم کب تک آ رہی ہے؟ دیکھیں جب یہ آئین بنا تھا نا 7 سال تو اس وقت قدغن نہیں لگی تھی کہ اس میں امینڈمنٹ نہیں آ سکتی. اس وقت سے لے کر اب تک 27ویں آ گئی ہے. تو میں نے تو 10 دن پہلے بھی کہا تھا، 15 دن پہلے بھی کہا تھا 27ویں آئی ہے. 26ویں کے بعد آپ کو یاد ہے کہ ہم کہتے تھے 27ویں نہیں آئے گی، تو 27ویں کے بعد 28ویں بھی آ جائے گی. اس سال کے اینڈ میں نہ آئی تو اگلے سال کے مارچ سے پہلے آ جائے گی.
سو یہ صورتحال ہے. اس طرح سے سسٹم کو مکمل طور پر ایک شخص نے کنٹرول کر لیا ہے. اب یہ کنٹرول کس حد تک مضبوط رہے گا, کہاں تک رہے گا, اور آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے, ظاہر ہے اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.